السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری پیاری بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں، آمین رب العالمین۔ آج کی ہماری حدیث کا ٹاپک ہے قناعت، زوال سے بچنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر جو بھی چلنے والا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ نیز فرمایا، صدقہ خیرات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ناواقف لوگ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ تو انہیں ان کے چہرے سے پہچانتا ہے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی نہیں مانگتے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، اور اس کے درمیان ان کی گزران ہے۔ اور فرمایا، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کوئی روزینہ نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نفس کی مالداری کا مطلب انسان کے پاس اپنا جو کچھ ہو اسی میں وہ گزارا کرے، اور دوسروں سے بے نیاز رہیں، اور نہ ان سے کچھ طلب کریں نہ ان سے کچھ مانگیں، اور اللہ کی تقسیم پر انسان راضی رہے، بغیر ضرورت کے زیادتی کی حرص نہ رکھیں، اور دوسرے کے مال و دولت کو للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو بردہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور ہم 6 آدمی تھے۔ ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے، پس زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پیر زخمی ہو گئے تھے، اور میرا پیر بھی زخمی ہو گیا تھا، اور میرے پیروں کے ناخن گر گئے تھے۔ پس ہم اپنے پیروں پر کپڑے کی چھتریاں لپیٹ لیتے تھے۔ پس اس غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا، کہ ہم اپنے پیروں پر چھتریاں باندھتے تھے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، پھر اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ گویا آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ان کے نیک عمل کا افشا ہو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی کس طرح سے زاہدانہ اور سادہ زندگی تھی، اور ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ ریاکاری سے بچنے کے لیے نیک عمل کے بیان سے بھی گریز کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے پڑ کر سوال مت کیا کرو، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے پڑ کر ایک ساتھ چمٹ کر کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے، یعنی کہ سوال کرنے سے اس طرح سے منع کیا گیا، کیونکہ اس طرح اگر کوئی چیز مل بھی جائے گی تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اس میں اللہ کی رضا بھی شامل نہیں ہوگی، اس لیے یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی کفالت تیرے ذمہ ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو، اور جو سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کریں اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سوال سے بچنے اور لوگوں سے بے نیازی کی صفت اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں سوال کی ذلت سے بچا کر غنائے نفس اور صبر و قناعت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ تو حتی الامکان ہمیں یہی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح سے بار بار سوال کرتا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر ہمیں اکتفا کرنا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کی اصلاح فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اوپر والا ہاتھ بنائیں جو کہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ سوال کرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔